السلام علیکم ناظرین، آج ہمارے ساتھ قاری خبیب حمزہ صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر ہم آپ سے کوشچن کریں گے، اکثر جو یورپ ممالک ہیں یا جو بڑی کنٹریز ہیں ان میں ڈپریشن ہو گیا، ڈپریشن جیسی بیماری ہیں اور ایڈز جیسی بیماریاں ہیں، کینسر جیسی بیماریاں ہیں، تو یہ کیا یہ جادو کی وجہ سے ہوتی ہیں یا ان کا جادو کے ساتھ کوئی لنک ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد اسامہ صاحب، آپ نے جو سوال کیا ہے کہ بڑی کنٹریز کے اندر جیسے یورپ ہے، کینیڈا ہے، امریکہ ہے، ان کے اندر ایڈز جیسی بیماری یا کینسر جیسی بیماری، یا پاکستان یا پاک و ہند کے اندر کسی جگہ پر بھی کینسر کا مرض ہے تو یہ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ یہ جادو کی وجہ سے۔ تو اس میں یہ ہے کہ یہ جنات کی طرف سے یہ بیماری لگتی ہے۔ اصل لوگوں کو اس چیز کا نہیں پتہ۔ کینسر کے مریض ان کو جب لا علاج کر دیا جاتا ہے، جی اس کا علاج نہیں ہو سکتا فلاں فلاں، تو اس کا علاج قرآن سے ہوگا۔ کیوں کہ یہ جنات کی وجہ سے شرارتیں ہوتی ہیں، یہ بیماریاں بڑی بڑی جنات کی وجہ سے لگتی ہیں، یا ایڈز کی بیماری ہے جیسے وہ جنات کی وجہ سے لگ رہی ہوتی ہیں۔ تو جب مرد کے ساتھ کوئی معاملات غلط کرتا ہے یا ناجائز ہوتا ہے، یا حیض کے ایام کے اندر یہ معاملات ہو جاتے ہیں، یا جس کے یعنی شادی کے بغیر یہ کام ہوتے ہیں، تو یہ بڑی کنٹریوں کے اندر کہہ لیں بھی زنا عام ہے، بدکاری عام ہے، فحاشی عام ہے، عریانی عام ہے، تو وہاں یہ ایڈز کی بیماری ہے، کینسر کی بیماری ہے۔ جب شریعت سے ہٹ کے کام ہونے شروع ہو جائیں، یعنی زنا عام ہو، ایڈز عام ہو، مرد کے ساتھ خلوت کرے، تو پھر اس کے اندر جو جنات ہوتے ہیں وہ عیاشی کر رہے ہوتے ہیں درمیان کے اندر۔ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی مرد اپنی بیوی کے پاس جائے، سنت کے مطابق جائے، تو اس کو دعا پڑھنی چاہیے، اللہم جنبنا الشیطان و جنب الشیطان ما رزقتنا۔ یہ دعا نہیں پڑھی جاتی تو پھر کینسر جیسی مرضیں پھوٹتی ہیں، اسی طرح ایڈز جیسی مرضیں پھوٹتی ہیں۔ وہ جنات جو ہیں وہ بہت گندے کام کروا رہے ہوتے ہیں اس وقت، تو بیماری عام ہوتی ہے۔ اس کا علاج کیا ہے؟ 8 تسبیحاں اعوذ باللہ کی پڑھو، 8 تسبیحاں لا حول ولا قوت الا باللہ کی پڑھو۔ اور اسی طرح جس کو کینسر کا مرض ہے، ایڈز کا مرض ہے، اس کے اوپر بہت زیادہ سورۃ فاتحہ پڑھ کے اپنے منہ میں لعاب لے کر اس لعاب کو اس کے اوپر تھوک دے، انشاءاللہ میں آپ کو لکھ کے دے دیتا ہوں وہ مریض ٹھیک ہو جائے گا۔ چاہے کینسر کا مرض ہے، چاہے ایڈز کا مرض ہے، کیونکہ وہ جنات کی شرارتوں سے ہوا ہے، انہوں نے یہ سارے معاملات کھڑے کیے ہیں۔ وہ جب جنات دفع ہو جائیں گے، چلے جائیں گے، یعنی شریر جو ہیں جو نظام خراب کر رہے ہیں، تو مریض ٹھیک ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اپنی رحمت کر دے گا۔ تو یہ بڑی کنٹریوں میں اس لیے ہوتا ہے کہ وہ عیاشی عام ہے، عریانی کہہ لو، بے حیائی عام ہے۔ تو جیسے چھوٹی کنٹریز ہیں ان کے اندر یہ چیزیں نہیں ہیں، جہاں پردہ ہے یہاں چیزیں یہ ایسی نہیں ہیں، بلکہ پردے والے گھروں کے اندر تو ہوتی ہی نہیں ہیں یہ مسائل، کیونکہ وہ لوگ تو باہر دیکھنے کو بھی گناہ سمجھتے ہیں کہ جی کو کسی غیر کی طرف، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ کہتے ہیں قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ۔ اب مومنوں کو کہہ دیں کہ وہ اپنی نظریں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ اسی طرح مومن عورتوں کو بھی یہی حکم ہے۔ تو اس لیے ناظرین، یہ لوگ جو اسلام کے اندر یہ بڑی کنٹریز میں بھی ہوں گے، اگر نظر کی حفاظت ہے، شرمگاہ کی حفاظت ہے، کینسر جیسی بیماری نہیں لگ سکتی، ایڈز جیسی بیماری نہیں لگ سکتی، یہ تو جنات سے پھوٹتی ہیں۔ تو اس لیے آپ اپنی حفاظت کریں، غلط کاموں سے بچیں، اعوذ باللہ لا حول زیادہ پڑھیں، اور زیادہ سے زیادہ دم کروائیں۔ یہ نہیں بھی ایک دم کروایا بس، نہیں، کینسر کا مسئلہ ہے 15-16 دم کروائیں۔ اسی طرح ایڈز کا مسئلہ ہے 15-16 دم کروائیں، زیادہ دم کروائیں، انشاءاللہ تعالی اللہ پاک صحت عطا فرما دے۔ جی ناظرین، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں۔